العالمين الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب درود پڑھ دیجئے محمد والے اعزان گرامی قدر آج وہ تاریخ ہے جس میں بنت رسول اس دنیا سے رخصت ہوئی اور ہمارے یہاں دو تاریخیں بطور خاص منائی جاتی ہیں پیغمبر کی وفات کے 75 دن کے بعد یا پیغمبر کی وفات کے 95 دن کے بعد اور یہ اختلاف اس لیے پیدا ہوا کہ جب علماء کرام نے تحقیق کی تو اندازہ ہوا کہ ایک عربی لفظ ہے جس کو دو طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے اگر ہم 75 لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے 75 تو بعض روایتوں کے اندر 75 کا لفظ ہے کہ 75 دن کے بعد بی بی دنیا سے رخصت ہوئی اور بعض روایات کے اندر یہ لفظ ہے 95 تو آپ دیکھیں گے کہ 70 اور 90 جب لکھا جائے گا اور اس کے نقطوں کو ہٹا دیا جائے تو ویسے ہی بنے گا 70 اور ویسے ہی بنے گا 90 دونوں میں بالکل کوئی فرق نہیں ہوگا تو پرانے زمانے میں چونکہ اعراب بھی نہیں ہوتے تھے نکات بھی نہیں لگائے جاتے تھے اس لیے یہ شک پیدا ہوا کہ پیغمبر کی وفات کے 75 دن کے بعد بنت رسول دنیا سے رخصت ہوئی یا پیغمبر اکرم کی وفات کے 95 دن کے بعد بی بی دنیا سے رخصت ہوئی اچھا جب ہم یہ روایتیں بیان کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ صرف یہ دو اقوال نہیں ہیں بہت سارے اور بھی اقوال ہیں روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے 12 سے 14 اقوال ہیں کہ بی بی کی وفات اور بی بی کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی اور ہمارے جو برادران ہیں وہ ماہ رمضان کی 3 تاریخ کو مناتے ہیں کہ پیغمبر کی وفات کے 6 مہینے کے بعد بی بی دنیا سے رخصت ہوئی تو بعض روایات کہتی ہیں 40 دن کے بعد بعض کہتی ہیں کہ 60 دن کے بعد بعض کہتی ہیں 70 دن کے بعد بعض کہتی ہیں کہ 75 دن کے بعد بعض کہتے ہیں کہ 80 دن کے بعد 90 دن کے بعد 95 دن کے بعد 120 دن کے بعد مختلف روایات کے اندر مختلف تعداد ہے کسی نے سوال ہم سے کیا کہا کہ جب آپ اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں کہ بی بی کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی ہے جب آپ کو خود نہیں پتا کہ بی بی کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی ہے تو وہ واقعات جو آپ بی بی کی شہادت کے عنوان پر بیان کر رہے ہیں ان واقعات پر ہم بھروسہ کیسے کر لیں بات سمجھ میں آ رہی ہے جب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی کی شہادت یا 75 دن کے بعد ہوئی ہے یا 95 دن کے بعد جب آپ کو اتنا نہیں پتا ہے تو اس واقعے پر ہم یقین کیسے کر لیں جو آپ بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ان کے سامنے ایک مثال پیش کی توجہ رکھیے گا اور اس مثال کے اندر ہی جواب موجود ہے فرض کیجئے یہیں جو باہر سڑک جا رہی ہے وہاں پر کچھ افراد جمع ہو جائے ہنگامہ ہو رہا اور وہاں سے ہماری گاڑی گزرے یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہمارے پاس کچھ دیر کے بعد ایک صاحب آئے اور بتانے کے لیے وہ کہنے لگے کہ مولانا یہاں پر اصل میں 2 چور آئے تھے موبائل چوری کرنے کے چکر میں لوگوں نے پکڑ لیا اور بڑا مارا ہے اس کو میں نے کہا اچھا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صاحب آئے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ 2 چور آئے تھے اور وہ کسی بچے کو اغوا کرنا چاہتے تھے توجہ رکھیے گا لوگوں نے پکڑ کے بڑا مارا ہے اس کو میں نے کہا اچھا
پھر کچھ دیر کے بعد 2-4 اور لوگ آئے، کہا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ 2 چور آئے ہیں، وہ 2 چور نہیں تھے، اصل میں ایک چور تھا، ایک اس کا ساتھ دے رہا تھا، موبائل اسنیچنگ کا معاملہ تھا، ہم نے رفع دفع کروا دیا۔ اب دیکھیے گا کتنے مختلف لوگ آ کے واقعہ بیان کر رہے ہیں، کسی نے کہا کہ موبائل اسنیچنگ کا ہے، کسی نے کہا بچے کے اغوا کا ہے، کسی نے کہا کہ 2 تھے، کسی نے کہا کہ 1 ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں 3 تھے، جتنے بھی تھے۔ اب ہمیں ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ بات ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے بتائیے جتنا ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے کیا اتنا ہی ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے کہ کچھ تو وہاں ہوا تھا؟ اس کا مطلب کوئی تو تھا کہ جس نے آگے پریشان کیا تھا، کوئی تو تھا کہ جو کوئی حرکت کرنا چاہتا تھا، لوگوں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، بڑا مارا ہے۔ ہم اس شک کی وجہ سے کہ 2 تھے یا 3 تھے، کس مقصد سے آئے تھے، کیا کر کے گئے، کیا نہیں کر کے گئے، اصل واقعے کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو تاریخ کے ہر واقعے کے اندر ایسے ہی ملے گا، حتیٰ واقعہ غدیر جس سے زیادہ کوئی متواتر واقعہ نہیں ہے، بعض نے لکھا ہے اس واقعے کو دیکھنے والے 1,25,000 لوگ تھے، ہے میرے ساتھ ساتھ؟ بعض نے کہا نہیں 1,25,000 نہیں تھے، 1,00,000 تھے، بعض نے کہا نہیں 1,00,000 نہیں تھے، 70,000 تھے، بعض نے کہا نہیں 70,000 نہیں تھے، 40,000 تھے۔ ہم کہیں گے چاہے 1,00,000 تھے، 1,00,000 سے زیادہ تھے یا 1,00,000 سے کم تھے، ہوا یہی تھا کہ نبی نے علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فاذ علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو اصل واقعے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی جزیات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہی واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی ہے۔ بعض ہمیں روایات کے اندر ملے گا کہ حضرت علی اکبر سب سے آخر میں گئے تھے شہادت کے لیے، بعض روایات کے اندر ملے گا نہیں سب سے پہلے علی اکبر کو بھیجا گیا۔ اور ہم جب روایات دیکھتے ہیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اصحاب میں جب سارے اصحاب شہید ہو گئے تو ان کے بعد علی اکبر گئے ہیں میدان میں۔ اور بعض روایتیں کہتی ہیں نہیں اہل بیت کو اگر دیکھا جائے تو اہل بیت کے سب سے پہلے شہید کا نام ہے شہزادے علی اکبر علیہ السلام۔ تو روایات کے اندر جزیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے اس بارے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ مل جائے کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کو جو شہید کیا گیا ان کا نام علی اصغر تھا یا عبداللہ رضی تھا، وہ 6 مہینے کے تھے یا اسی وقت ان کی ولادت ہوئی تھی، اس بارے میں جزیات میں اختلاف مل سکتا ہے، لیکن اصل واقعے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اہل بیت رسول کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا۔ تو ہم بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں صحیح ہے، اس کے اندر جزیات میں اختلاف ملے گا، وہ کون تھے، کیا کیا نام والے تھے، انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی، لیکن اصل واقعے پر کوئی اختلاف نہیں تھا کہ کچھ تھے جو در سیدہ کو جلانے کے لیے آئے۔ اس لیے اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا کہیں ان شکوک و شبہات کی وجہ سے ہمارے اصل واقعہ کے اوپر کوئی حرف نہ آئے۔ اور حسن بن فرحان مالکی ہمارے ہی زمانے کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، آج گوگل پر ان کا نام آپ سرچ کیجئے گا مل جائے گا، سعودی عرب کے عالم دین ہیں، مالکی فرقے سے ان کا تعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے شیعوں کی مجلسوں میں شرکت کی، شیعوں کی باتیں سننا شروع کی، میں نے کہا یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کے چلے جانے کے بعد نبی کا کلمہ گو نبی کی آل پر ایسا ظلم کرے، کہ مجھے یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے جب خود کتابوں کو دیکھا تو امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں یہی واقعہ لکھا ہے اور نام کے ساتھ موجود ہے کہ کون آیا تھا در سیدہ کو جلانے کے لیے۔ کب پھر مجھے یقین ہو گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ پھر وہ مستفسر ہو گئے ہیں، منقلب ہوئے ہیں اور مکتبہ اہل بیت پر آ گئے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ منقلب ہوئے نہیں ہوئے، لیکن اتنا انہوں نے کہا ہے کہ جی جو واقعہ بیان کرتے ہیں وہ واقعہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو منقلب ہوئے ہیں۔ ایک عالم دین ہے عبد المنعم حسن سودانی ان کا نام ہے، انہوں نے کتاب لکھی بنور فاطمہ اہتدیت، فاطمہ کے نور کے صدقے میں مجھے ہدایت ملی، اور انہوں نے پورے واقعے کو بیان کیا ہے کہ کیا کیا کچھ ہوا تھا میرے ساتھ۔ پہلے بالکل مخالف شیعہ تھے، اور پھر جب حقیقت میں اہل بیت کو پڑھا تو پھر خود بھی اہل بیت کے شیعہ بن گئے۔ ایک ہمارے یہاں، ہمارے جہاں پر قم میں ہم رہتے ہیں وہاں پر ایک استاد بھی ہیں اور کنورٹڈ ہیں، وہ ہمارے مدرسے میں جب آئے تھے تو ان کا انٹرویو لیا گیا کہ بھائی آپ کی کیا جرنی ہے، کیا ہوا تھا، تو کہا کہ 17 سال تک
میرا کام یہ تھا کہ میں شیعوں کی کتابوں کو دیکھتا تھا، شیعوں کی باتوں کو دیکھتا تھا، اس میں سے ساری وہ باتیں نکالتا تھا کہ جس سے میں ثابت کروں کہ شیعت غلط ہے. اور میں نے بڑا پرچار کیا، میں نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں بیان کیا، بہت سارے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ ایسے ہیں، اس لیے کبھی بھی مکتب اہل بیت کو قبول نہ کرنا، شیعہ نہ ہونا. میں 17 سال تک شیعوں کے خلاف بولتا رہا، یہاں تک کہ سیدہ کائنات کے اس واقعے کو جب میں نے پڑھا تو میں خود شیعہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. اور کہتے ہیں خطبہ فدق نے مجھے تبدیل کیا. خطبہ فدق ایسا نہیں ہے کہ جو صرف شیعوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اگر برادران کی کتابوں کو بھی دیکھا جائے تو حتیٰ ان کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، بلکہ جو سب سے پرانی کتاب جس میں یہ شہزادی کا خطبہ موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے بلاغات النساء، اور اس کے لکھنے والے ایک بہت بڑے اہل سنت عالم دین تھے. ابن تیفور ان کا نام ہے، تقریباً آج سے 1200 سال پہلے کے عالم دین ہے. سن 280 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی تھی. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر خطبہ حضرت زہرا سلام علیہ کو لکھا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں وہ تو کوئی شیعہ تھے، کیونکہ جو بھی اہل بیت کی بات کرتا ہے اس کے اوپر شیعت کا اسٹیمپ فوراً سے آ جاتا ہے. اگر کوئی کہے گا کہ نہیں وہ تو شیعہ تھے اس لیے انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، تو ذرا دیکھیے گا اس کتاب میں شہزادی کا خطبہ بعد میں لکھا ہے، جناب عائشہ کا خطبہ پہلے لکھا ہے. اور آپ دیکھیے گا مختلف خطبات انہوں نے لکھے ہیں اس کتاب کے اندر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا رخ کس طرف مائل تھا. لیکن اس کتاب کے اندر بھی خطبہ فدقیہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایک جملہ شہزادی کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے کلیجے کو چیر رہا ہے. شہزادی کے اوپر کیسے کیسے مظالم تھے جو ڈھائے گئے، اور شہزادی نے کتنا منطقی انداز میں اس کا جواب دیا ہے. یہ سارے کام کرنے کے بعد وہ باقاعدہ مکتب اہل بیت پر آتے ہیں. جب انہوں نے عربستان کو چھوڑا، عربستان سمجھتے نا، جب انہوں نے عربستان کو چھوڑا اور آئے ایران میں، تو عربستان کی حکومت نے ان کے سر کی قیمت لگائی. کب مار کر آؤ گے اس کو ہم تمہیں دنیا میں بھی انعام دیں گے، اور ساتھ ویسے ہی مارو تو جنت بھی ملتی ہے، حوریں بھی ملتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو اس کا سر لے کر آئے گا اس کو کتنا انعام ملے گا. اس کے سر کی قیمت لگائی $1,000,000. اتنا مضبوط عالم دین ہے. ڈاکٹر اسام العماد ان کا نام ہے، آج بھی وہ زندہ ہیں. ملاقات کوئی کرنا چاہے تو شہر قم میں وہ دستیاب ہیں، موجود ہیں، ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے، اور پروردگار ان کے طول عمر میں اضافہ فرمائے. تو وہ جب ان کے سر کی قیمت لگائی گئی $1,000,000، تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تمہیں اپنا شہریہ کم محسوس ہونا تو تمہارے پاس ایک چیز موجود ہے، تمہارا شہریہ بڑھ جائے گا اس طرح. تو یہ حرکتیں ایسی ہیں کہ جو اس طرف سے ہوئی ہیں اور مخالف لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے بے تحاشا لوگ ایسے ایسے مکتب اہل بیت کی طرف آ رہے ہیں. جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے کھل کر اہل بیت کے فضائل اور مصائب سامنے آئیں گے. کبھی ہم اس انداز میں مجالس ایام فاطمیہ برپا نہیں کرتے تھے جس طریقے سے اس سال کر رہے ہیں، اور جب اگلا سال آئے گا تعداد اس سے زیادہ نظر آئے گی، اور یہ بڑھتے ہی جائے گی. آپ دیکھیے گا سوشل میڈیا پر آج کھل کر شہزادی کے مصائب کو نام کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. تو جس طریقے سے سوشل میڈیا پر ان روایتوں کو پڑھا جا رہا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ممبروں سے بھی نام لے کر قاتل زہرا کے اوپر لعنت بھیجی جائے. لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں افراد باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، حالات کے حساب سے گفتگو کی جاتی ہے. اس لیے کلم الناس علی قدر عقولہم پر رہتے ہوئے ویسی نعرے کو لگائیں، ویسی آواز بلند کریں کہ جو معاشرہ برداشت کر سکے. اور اب دیکھیے گا شہزادی کے جو فضائل ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں. 5 طریقے ایسے ہیں کہ جس سے انسان کسی کی شخصیت کو سمجھ سکتا ہے. میرے ساتھ ساتھ میں جلدی آپ کی خدمت بیان کروں. کسی انسان کی حقیقت تک پہنچنا ہو 5 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تیسرا راستہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے اوصیاء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ علماء اور دانشور حضرات اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور 5واں طریقہ یہ ہے کہ دشمنوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. جلدی میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. یہ شہزادی وہ پاک شہزادی ہے کہ جن کی شان میں قرآن کی 135 آیتیں نازل ہوئی. آیہ مباہلہ میں بھی سیدہ ہے، آیہ تطہیر میں بھی سیدہ ہے، سورہ دہر میں بھی سیدہ ہے، سورہ کوثر میں بھی سیدہ ہے، سورہ قدر میں بھی سیدہ ہے، سورہ رحمان میں بھی سیدہ ہے، سورہ نور میں بھی سیدہ ہے، آیہ بیوت میں بھی سیدہ ہے.
135 آیت، باقاعدہ ایک عالم دین نے کتاب لکھی ہے، علی اکبر صاحبی فرد ان کا نام ہے، 135 آیتوں کو جمع کیا ہے جو شہزادی کی شان میں نازل ہوئی۔ پروردگار کسی کی تعریف بیان ہی نہیں کرتا مگر اس وقت جب اس کے ماضی سے بھی واقف ہو، اس کے حال سے بھی واقف ہو، اس کے مستقبل سے بھی واقف ہو۔ اگر کسی کی شان میں کوئی ایک آیت بھی نازل ہو جائے، اس کا مطلب یہ کہ پروردگار اس کے مستقبل سے بھی واقف ہے اور بتا رہے ہمیں کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے نقش قدم پر تمہیں چلنا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، فاطمہ کا عدد بھی اگر نکالا جائے تو وہ بھی 135 بنتا ہے۔ شان میں آیتیں بھی 135 نازل ہوئی۔ آگے بڑھیے، پیغمبر اکرم کی کتنی احادیث شہزادی کے بارے میں ہیں۔ آذان کی آواز آ رہی ہے، اس کے بعد ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آپ سب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ نام محمد مصطفیٰ پر مل کر درود پڑھیے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی حجت اللہ، حی علی الصلاة۔ ماشاءاللہ، حی علی الصلاة۔ ماشاءاللہ، حی علی الفلاح۔ ماشاءاللہ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مل کے درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد۔ کوشش کیا کریں کہ جب آذان کی آواز آ رہی ہو تو ان کی جملوں کو دہرائیں اور اس میں کوئی اور گفتگو نہ فرمائیں۔ یہی آذان ہے کہ جو اہل بیت نے بچائی ہے تو آج مؤذن دے رہا ہے۔ اگر اہل بیت کا خون نہیں ہوتا تو آج ہم تک اذانیں بھی نہ پہنچی ہوتی۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ احادیث رسول کو اگر دیکھا جائے تو بے شمار احادیث ایسی ہیں کہ جو شہزادی کونین کے بارے میں پیغمبر کا ارشاد فرمائی۔ اور اگر ہم ایک حساب لگانے کی کوشش کریں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے مولا کی شان میں کتنی آیتیں قرآن کریم کی نازل ہوئی ہیں؟ کوئی اندازہ ہے؟ ابن عباس سے کہتے ہیں نزلت فی علی ابن ابی طالب اکثر من 300 آیت، علی کی شان میں قرآن میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی۔ اور وہی ابن عباس جب کسی کو سنتا ہوا یہ دیکھتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے علی کے اتنے فضائل سنے ہیں، میں نے علی کے اتنے فضائل سنے ہیں، اور مجھے علی کے 3000 فضائل معلوم ہیں جو میں نے حدیث رسول سے سنے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں صرف 3000؟ میرے خیال میں نبی نے علی کی شان میں 30,000 فضائل کو بیان کیا۔ تو ذرا حساب لگائیے گا، اگر خدا علی کے بارے میں 300 آیتیں نازل کرتا ہے تو اللہ کا رسول 30,000 فضائل بیان کرتا ہے۔ تو
اگر سیدہ کے بارے میں 135 آیتیں ہیں تو کم از کم 10,000 حدیث رسول سیدہ کائنات کی شان میں ہونی چاہیے. 10,000 احادیث ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اور واقعاً ایسا ہی ہے کہ احادیث بکھری ہوئی ہیں اور بے شمار ہے سیدہ کائنات کی شان میں. لیکن اب آئیے میں کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں. صحیح بخاری کے اندر ایک باب موجود ہے، باب مناقب فاطمہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ کے فضائل کا باب، اور اس میں احادیث انہوں نے لکھی ہے. کتنی فضیلت رسول اکرم سے انہوں نے لکھی ہیں؟ 10,000 فضائل ہونے چاہیے، لیکن کتنے لکھے انہوں نے؟ صرف 2 فضیلتیں، صرف 2 فضیلتیں. اور میں کہوں گا اے امام بخاری، اگر آپ ایک فضیلت بھی لکھ دیتے نا، وہ ایک فضیلت سبھی فضیلتوں کے اوپر بھاری ہوتی. سیدہ کی ایک فضیلت ایسی ہے کہ جو باقیوں کی ہر فضیلت کے اوپر بھاری نظر آتی ہے. وہ کیا فضیلت ہے؟ کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فمن اغضبها اغضبنی، جس نے سیدہ کو ناراض کیا اسے مجھے ناراض کیا. لاؤ کو سیدہ کے علاوہ ایسی عزیز جس کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا ہو یہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس سے مجھے ناراض کیا. آپ کو کسی کے بارے میں نہیں ملے گا. بضعۃ کا لفظ، آج کل تو سافٹ ویئر کا زمانہ ہے، آسانی کے ساتھ سرچ کر سکتے ہیں. بضعۃ کا لفظ ساری کتابوں میں سرچ کرتے دیکھ لیجئے. بضعۃ کا لفظ کسی کے بارے میں اگر نبی نے فرمایا ہے تو یا فاطمہ زہرا کے بارے میں یا فاطمہ زہرا کی پاک اولاد جو مشہد مقدس میں دفن ہے، فرمایا میرا ایک ٹکڑا خراسان کی سرزمین میں جا کر دفن ہوگا. صرف بیان کیا تو سیدہ کائنات کے بارے میں ہے. اور کس موقع پر بیان کیا یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. کس موقع پر نبی اکرم نے فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس سے انہیں غضب نہ کیا اس سے مجھے غضب نہ کیا. میں بعد میں اس کے شان صدور کو بیان کروں گا کہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے. آئیے ہم ذرا دوسری کتابوں سے پوچھتے ہیں کب فرمایا تھا نبی اکرم نے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میں نے خود اس کے بارے میں تحقیق کی، تقریباً 10 سے 15 مقامات ایسے ملے کہ جب نبی نے فرمایا اس موقع پر فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس موقع پر فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس موقع پر فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تاکہ دنیا اچھے طریقے سے جان لے جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا ہے میرے جز کو غضب نہ کیا. کس کس موقع پر؟ میں بہت جلدی آپ کی خدمت میں 3-4 موارد پیش کر رہا ہوں. آج بھی آپ جائیے مکہ معظمہ مدینہ منورہ کی پروردگار ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. مسجد نبوی جو پرانے زمانے کی تھی آج بھی اس کی علامت باقی رکھی گئی ہے. اس مسجد نبوی کے کچھ ستون تھے، اس میں سے ایک ستون ایسا ہے آج بھی اس ستون کے اوپر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ ابی لبابہ، یعنی حضرت ابی لبابہ کا ستون. حضرت ابو لبابہ کا ستون. کیا ہوا تو اس واقعے کے اندر؟ ہوا یہ تھا کہ ابو لبابہ نے غلطی کر دی تھی، ایک بڑی خطا ان سے ہو گئی تھی، اور اس خطا کے جبران کے طور پر اور معافی کے طور پر اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ کے رکھا تھا. اسی ستون کا نام ستون توبہ بھی ہے. اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا اور کہنے لگے کہ مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے، جب تک مجھے اللہ کے رسول آ کر نہیں کہیں کہ خدا نے تجھے معاف کر دیا ہے اس وقت تک میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا. باندھ کے رکھا اپنے آپ کو ستون سے. کچھ دن گزر گئے، صرف واجبات کے لیے اپنے آپ کو کھولتے تھے، ضروریات کے لیے کھولتے تھے، ورنہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھا ہوا تھا انہوں نے ستون سے. یہاں تک کہ خدا نے آیت نازل کی کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، اب پروردگار ان توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. رسول پر یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا اے میری شہزادی جا کر ابو لبابہ کو کہہ دو کہ تجھے خوشخبری ہو خدا نے تیری توبہ کو قبول کر لیا. اس چیز کے لیے میں نے پورے واقعہ کو بیان کیا تھا. شہزادی تشریف لائی حضرت ابو لبابہ کے پاس، کہنے لگی اے ابو لبابہ میرے بابا نے کہا ہے کہ تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے، اس لیے اپنے آپ کو زنجیروں سے آزاد کر لے. ابو لبابہ یہ کہتے ہیں کہ اے بی بی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اطلاع دی، لیکن میں نے اپنے آپ کو جب زنجیروں سے باندھا تھا تو میں نے خدا کی قسم کھائی تھی پروردگار جب تک اللہ کا رسول مجھے آ کر یہ نہ کہے کہ تو نے معاف کر دیا ہے اس وقت تک میں اپنے آپ کو زنجیروں سے آزاد نہیں کروں گا. اس لیے اپنے بابا سے کہیے
کہ وہ میرے پاس آئیں اور وہ مجھے کہیں کہ خدا نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میں زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کر لوں۔ جیسے ہی یہ بات بی بی نے اپنے بابا کو بتائی، پیغمبر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد فرمایا، اے ابو لبابہ، تم نے فاطمہ کو سمجھا کیا ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر فاطمہ تمہیں کوئی آ کر بات بتا رہی ہے، یہ نہ سمجھو کہ بطول کہہ رہی ہیں، یہ سمجھو رسول کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہ اچھے طریقے سے امت یاد رکھے، اگر سیدہ کچھ کہتی ہیں تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتی ہے، وہ حکم رسول سے کہتی ہے۔ اور اگر رسول کی آنکھیں بند ہونے کے بعد سیدہ دربار میں آ کر کچھ کہیں، وہ سیدہ نہیں کہہ رہی ہے، وہ سیدہ کا بابا ہے جو آ کر کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایک موقع تھا کہ جب فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، صرف اس موقع پر نہیں فرمایا، متعدد اور موقع پر فرمایا۔ کب فرمایا؟ جب اصحاب کا مجمع لگا ہوا تھا، دربار سجا ہوا تھا، محفل سجی ہوئی تھی، پیغمبر نے فرمایا، اے میرے جانثارو یہ بتاؤ عورت کے لیے بہترین زیور کیا ہے؟ کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، سب سے بہترین یہ نہیں ہے، سب سے بہترین چیز عورت کے لیے کیا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ جب کسی نے جواب نہ دیا، روایتیں مختلف ہیں، بعض کہتی سلمان اٹھے، بعض کہتی بلال اٹھے، بعض کہتے ہیں علی مرتضیٰ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد در سیدہ پر گئے۔ اللہ اکبر، باب مدینۃ العلم جس کے دروازے پر آ کر علم لے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے تھا تاکہ دنیا جان لے، اگر میں سلونی کہنے والا ہوں کہ مجھے ہر مسئلے کا جواب معلوم ہے، تو میری زوجہ وہ ہیں کہ جن کو بھی ہر مسئلے کا جواب معلوم ہے۔ آ کر ان کے سامنے کوئی حدیث نہ سنانا، ان سے حدیث رسول دریافت کر کے جانا۔ آئے در سیدہ پر آ کر کہا کہ آپ کے بابا نے سوال کیا ہے عورت کے لیے بہترین زیور کیا ہے، آپ فرمائیے عورت کے لیے سب سے بہترین زیور کیا ہے؟ بی بی کا جملہ سنیے گا، بی بی نے شاہ فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے، اور کسی ایسے مقام پر بھی نہ جائے کہ نامحرم مردوں کی نگاہ اس پر پڑے۔ یہ عورت کے لیے بہترین زیور ہے۔ جیسے یہ جواب سنا، یہ ہستیاں آئیں دوبارہ سے بزم رسول کے اندر، کہا ہمیں معلوم ہو گیا یا رسول اللہ عورت کے لیے بہترین زیور کیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ بہترین زیور یہ ہے کہ عورت کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے اور نامحرم مرد بھی اس عورت کو نہ دیکھے، یہ عورت کے لیے بہترین زیور ہے۔ کہا یہ جواب کیسے پتا چلا؟ کہا ہم در سیدہ پر گئے تھے، فاطمہ نے یہ جواب دیا ہے۔ جیسے رسول نے یہ سنا، سیدہ نے یہ جواب دیا ہے، فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، انہیں معلوم ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، اس لیے جو انہوں نے بیان کیا ہے وہی رسول نے بیان کیا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہوئی، تیسرا جو واقعہ پیش آیا جس میں بیان کیا، اس میں واقعاً ایک نامحرم مرد سیدہ کے سامنے آ گیا۔ توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، یہ واقعہ بھی تمام مقادیر کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ پیغمبر ایک مرتبہ گھر سیدہ میں داخل ہوئے، کیا دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک صحابی بھی آ رہا، نامحرم ہے وہ بھی آ رہا، لیکن وہ نابینا تھا، اندھا تھا۔ جب رسول اکرم کے ساتھ ساتھ آنے لگا، پیغمبر نے فرمایا بیٹی ایک مہمان آیا ہے، آنے کی اجازت ہے۔ بیٹی نے عرض کیا کہ بابا جان میں پہلے حجرے میں چلے جاؤں، اس کے بعد آپ بلا لیجئے گا۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹی وہ نابینا ہے، وہ تجھے دیکھ نہیں سکتا۔ کیا خوبصورت جملہ بیٹی نے ارشاد فرمایا، اور اسی جملے پر عمل کر کے دکھایا جو کہا تھا، اس پر عمل کر کے دکھایا۔ کہا کہ بابا جان وہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں۔ لہٰذا بی بی حجرے میں تشریف لے گئی۔ جب یہ جملے سنا کر بی بی جانے لگی تو پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے۔ یہ وہی کرتی ہے جو رسول چاہتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہی واقعہ دو ازواج رسول کے ساتھ بھی پیش آیا۔ پیغمبر ان کے گھر میں موجود تھے، پیغمبر داخل ہوئے، پھر ایک پیچھے سے نابینا صحابی آ گیا۔ جب وہ صحابی آنے لگا، پیغمبر نے ان دونوں ازواج سے مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے حجروں میں چلے جاؤ، ایک صحابی آ رہا ہے۔ جب اس صحابی کو آتا ہوا دیکھا، پیغمبر سے کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے۔
توجہ ہے؟ یہ نابینا ہے، یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پردے میں لے جائیں؟ پیغمبر نے پھر وہ جملہ دہرایا جو فاطمہ نے کہا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا صحیح ہے وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ تم حجرے میں چلے جاؤ۔ تو فرق واضح ہو گیا، بضعت الرسول کسے کہتے ہیں اور زوجہ رسول کسے کہتے ہیں۔ وہ اور ہوتا ہے جو مومنین کی ماں کہلانے کا لائق ہو، اور وہ اور ہوتا ہے جو اماموں کی ماں بننے کے قابل ہو۔ ام المؤمنین ہونا بھی ایک اعزاز کی بات ہے، لیکن جسے پروردگار کا رسول ام ابیہا کہے وہ اعزاز اور ہوتا ہے۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و عالم۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، بابا انہیں رسول سا خیر الورا ملا، شوہر ملا تو خلق کا مشکل کشا ملا، بیٹا ہر ایک شہید رہے کبریا ملا، ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے، زہرا ہے بے مثال علی لاجواب ہے۔ تو یہ حدیث وہ ہے کہ جو پیغمبر نے بار بار ارشاد فرمائی، اور حتیٰ جب شادی کا موقع آیا تو شہزادی سے فرمایا اے فاطمہ تمہیں معلوم ہے علی کس ہستی کا نام ہے؟ علی کے فضائل بیان کیے، علی یہ ہیں، علی یہ ہیں، علی یہ ہیں، علی یہ ہیں۔ اور پھر جب علی کے فضائل مکمل ہو گئے پھر فرمایا علی جانتے ہو سیدہ کس بیٹی کا نام ہے؟ پھر ایک ایک فضائل بیان کیے، اس میں فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میں کہوں گا اے رسول خدا علی خوب جانتے ہیں فاطمہ آپ کا ٹکڑا ہے، شاید نبی جواب دیں گے میں علی کے نام پر دوسروں کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہوتی بیٹی یہ کام کرو، لیکن بیٹی سے نہیں کروانا ہوتا، کروانا بہو سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کبھار کہا کسی کو جاتا ہے مقصد کوئی اور ہوتا ہے۔ بار بار پیغمبر فرماتے رہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ میں رسول اللہ سے ایک سوال کروں گا، یا رسول اللہ آپ کی پیاری سی بیٹی ہے، آپ کی اکلوتی بیٹی ہے، آپ کی تنہا یادگار ہے، آپ جب چلے جائیں گے آپ کے چاہنے والے اس کا بڑا احترام کریں گے، اسے راضی رکھیں گے، آپ کو تو یہ فرمانا چاہیے تھا جو میری بیٹی کو خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا، آپ اس کے بجائے یہ فرما رہے ہیں جو میری بیٹی کو ناراض کرے گا۔ گویا پیغمبر اشارہ کر کے جا رہے ہیں ہاں میری بیٹی کو خوش کرنے والے بہت کم ہوں گے، ناراض کرنے والے بہت ہوں گے۔ اور یہ جملہ بھی ناراضگی کا مختلف انداز سے آپ کو مختلف روایتوں کے اندر مل جائے گا۔ عربی زبان کے اندر غضب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، پیغمبر نے وہ بھی استعمال کیا، فمن اغضبها اغضبنی، اور الفاظ جو استعمال ہوتے تھے غضب کے اور ناراض کے وہ بھی استعمال کیے۔ فرمایا ارابها من یریبنی، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، من آذاها فقط آذانی، جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس سے مجھے اذیت پہنچائی، من انسبها انسبنی، جس نے ان سے ناسبیت اختیار کی اس نے مجھ سے ناسبیت اختیار کی، من سخطها فقط سخطنی، جس نے انہیں ناراحت کیا اس نے مجھے ناراحت کیا، من غازاها فقط غازانی، جس نے انہیں غیظ میں مبتلا کیا اس نے مجھے غیظ میں مبتلا کیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ایک لفظ کافی تھا، آپ نے اتنے مختلف الفاظ استعمال کیوں کیے؟ شاید اللہ کے رسول ہی کہیں گے غدیر میں میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا تو اس کی مختلف تفسیریں بیان کرنے لگ گئے، میں سیدہ کے بارے میں ہر لفظ کو استعمال کر کے جاؤں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں یہ سیدہ کو غضبناک نہیں کیا تھا، بس ہلکی پھلکی سی جھڑپ ہو گئی تھی، یہ ناچاکی ہو گئی تھی، ناراض ہو گئی تھی، قہر کر دیا تھا۔ کہا نہیں، جس بھی مرحلے کے اندر تم نے سیدہ کو ناراض کر دیا یہ سمجھو مجھے ناراض کیا۔ اور پھر حتیٰ روایت یہ کہتی ہے کہ جب انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں تو سیدہ کائنات نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے ناراض کیا ہے، بلکہ فرمایا واللہ خدا کی قسم اصلی فی کل صلاۃ اصلیہا،
میں جتنی بھی نمازیں پڑھوں گی لَأَدْعُوَنَّ عَلَيْكَ، میں تمہارے بارے میں بد دعا کروں گی۔ کسی عرب شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اگر میرے ساتھ ساتھ ہو تو سنیے گا کیا مفہوم وہ دینا چاہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ واللہ یغضب للبتول بدون ان تشکو فکیف اذا اتتہ شاکیا، اللہ سیدہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے، چاہے سیدہ کسی کی شکایت نہ بھی کریں، اور اگر سیدہ کسی کی شکایت کر دیں، سیدہ کسی کے بارے میں بد دعا کر دیں، تو پھر پروردگار اس کا کیا حشر کرے گا۔ یاد رکھیے گا سیدہ کے بارے میں بڑی سخت روایتیں ہیں، اس لیے سیدہ کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک روایت ہو گئی۔ دوسری روایت جو صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں، فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ صرف جنتی نہیں ہے، جنت کی جتنی خواتین ہیں سب کی سردار فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے جنت میں کیا کوئی رشتہ داری کی بنیاد پر جا سکتا ہے؟ اگر رشتہ داری کی بنیاد پر جانا ہوتا نا تو رسول کے جو چچا ہوتے ہیں ابو لہب، وہ تو آسانی سے جنت میں چلے جاتے ہیں، رسول کے چچا ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیری حرکتوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان بھی شرط ہے، عمل صالح بھی شرط ہے، رشتہ داریوں کی بنیاد پر نہیں ملتی، ورنہ نوح کے بیٹے کو جنت مل جاتی، نوح کی زوجہ کو جنت مل جاتی، لوط کی زوجہ کو جنت مل جاتی، یعقوب کے بیٹوں کو جنت مل جاتی۔ کہا نہیں، جنت کا صرف معیار ایمان اور عمل صالح ہے۔ اب اگر جنت میں جانے کا یہ معیار ہے، مجھے بتاؤ جنت کی سرداری کا کیا معیار ہوگا؟ اس معیار پر سیدہ فائز ہے، تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ تمام عورتوں کے اندر کون کون آتا ہے؟ صرف میری ماں، میری زوجہ، میری بہن، میری بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ خود جناب حوا بھی جنتی ہیں۔ تو جناب حوا کی سردار فاطمہ زہرا، جناب مریم جنتی ہیں، سردار فاطمہ زہرا، آسیہ جنتی ہیں، سردار فاطمہ زہرا، خدیجہ جنتی ہیں، سردار فاطمہ زہرا۔ یعنی جو تاریخ بشریت میں بڑی بڑی خواتین آئی ہیں وہ نیچے ہوں گی، رسول کی بیٹی اوپر ہوگی۔ یہ ہے سیدہ کائنات کا مقام۔ اور پھر اس حدیث کے اندر ہمیں ایک جملہ ملتا ہے، جس طریقے سے میں نے بیان کیا آپ کی خدمت میں، پیغمبر نے صرف ایک جملہ شاید نہیں فرمایا تھا، متعدد انداز میں بیان کیا، میری بیٹی سیدہ ہے، میری بیٹی سردار ہے۔ اور کون سے جملے استعمال کیے؟ پیغمبر نے فرمایا، میں جو روایتیں پیش کر رہا ہوں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہی موجود ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، ہے میرے ساتھ ساتھ؟ پیغمبر نے فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء ہذہ الامہ، اس امت کی جتنی خواتین ہیں ان سب کی سردار فاطمہ ہے۔ اب جو اپنے آپ کو امت رسول میں سمجھتا ہے آج آئے سیدہ کی سرداری کے اندر، سیدہ کو اپنا سردار مانے گا تو امت رسول میں شمار ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ جو جنگ جمل میں آیا وہ سیدہ کی سرداری کو مانتا یا نہیں مانتا۔ اس امت کی جتنی خواتین ہیں اگر جنت میں جانا چاہتی ہیں تو سردار مانے فاطمہ زہرا۔ یہ دوسری روایت ہو گئی۔ تیسری روایت حضور نے یہ بھی فرمایا تھا، سیدۃ نساء المؤمنین، جتنی مومنہ خواتین ہیں ان سب کی سردار فاطمہ ہے۔ چوتھی اور آخری تعبیر یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت موجود ہے، سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی جتنی خواتین ہیں سب کی سردار فاطمہ زہرا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ بھی ہیں، سیدۃ نساء ہذہ الامہ بھی ہیں، سیدۃ نساء المؤمنین بھی ہیں، سیدۃ نساء العالمین بھی ہیں۔ معلوم یہ ہوا سیدہ کو امتیوں میں تلاش نہ کرو، سیدہ کو سرداروں میں تلاش کرو۔ کیا فرمایا تھا آخر میں؟ سیدۃ نساء العالمین۔ مجھے عالمین کا لفظ دو ہی مقامات پر ملا، یا ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا سورہ پڑھتے ہیں؟ سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس سورہ الحمد کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔
خدا اپنے آپ کو کہتا ہے میں عالمین کا رب ہوں. اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرا حبیب بھی رحمت للعالمین ہے. تو جس طریقے سے اللہ رب العالمین، نبی رحمت للعالمین، فاطمہ وہ ہے جو سیدۃ النساء العالمین. جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت جا رہی ہے وہاں وہاں تک رسول کی رحمت جا رہی ہے، اور جہاں جہاں تک رسول کی رحمت جا رہی ہے وہاں وہاں تک فاطمہ کی سرداری جا رہی ہے. فاطمہ سب کی سردار ہے، یہ رسول نے فرمایا ہے. پھر آئمہ علیہ السلام نے کتنا احترام کیا وہ ایک الگ موضوع ہے، اور میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں ہر موضوع کو بیان کروں. صرف اتنا عرض کروں گا کہ پانچویں سرکار بھی کبھی بیمار ہو جاتے تھے تو فرماتے تھے یا فاطمہ یا فاطمہ. جو مشکل کشائے کائنات ہو جب وہ خود مشکل میں آتا ہے تو فاطمہ کو پکارتا. زمانے کے امام کا جملہ ملتا ہے، ہمارے 12 سرکار شاہ فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. ہم سب کے لیے رول ماڈل ہمارے زمانے کا امام ہے، اور امام زمانہ فرماتے ہیں میرے لیے بہترین اسوہ حسنہ میری دادی فاطمہ زہرا. یہ ہے مقام فاطمہ آئمہ علیہ السلام کی نگاہ میں. اور پھر آگے آ جائیے علماء اور دانشور حضرات نے کیا فرمایا ہے. حسن بصری کا جملہ یہ ہے کہ اس امت کی سب سے زیادہ عبادت گزار خاتون فاطمہ زہرا. اور دشمنوں نے کیا کہا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے، روایات آپ کے سامنے ہیں کہ کیا کیا فرمایا. کسی خاتون نے کہا تھا کہ رسول کے چلے جانے کے بعد ہم نے سیدہ سے زیادہ کسی کو سچا نہیں پایا، مگر ظلم تو یہی ہے وہ سچی جب دربار میں آئی تو اسے کہنا پڑا اے لوگوں میں جھوٹ نہیں بولتی. یہ سب سے عظیم جملہ ہے سیدہ کائنات کا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. اسے خالی ہاتھ دربار سے جانا پڑا، لیکن میں کہوں گا اے سیدہ آپ کو بھی آپ کا حق نہ ملا. ایک وقت آئے گا آپ کی بیٹیاں بھی دربار میں جائیں گی، انہیں بھی کوئی حق نہیں دیا جائے گا. لیکن فرق ہوگا جب آپ گئی تھی تو صرف حق نہیں ملا تھا، جب آپ کی بیٹیاں جائیں گی تو چادریں بھی نہیں ہوں گی. اجرکم علی اللہ. آج تو وہ دن آ گیا کہ جس میں ہمیں بھرپور طریقے سے مسائل سننے اور بیان کرنے ہیں. آج سیدہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے. سنیں گے کیا ہوا تھا جب آخری دن آیا تھا نا تو سیدہ کائنات نے سارے کاموں کو انجام دینا شروع کیا. اسماء بنت امیس پریشان ہو گئی، کہنے لگی اے بی بی آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ کی پسلی ٹوٹی ہوئی ہے، آپ کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے. محسوس کیجئے گا اگر کسی کی انگلی بھی سے ٹوٹ جائے نا سارے بدن کو بھول کر انسان کو وہ درد یاد رہتا ہے. انگلی ٹوٹ جائے، جبکہ خدا نے ایک انگلی کے بجائے 10 انگلیاں دی ہیں. لیکن مجھے بتاؤ اگر کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے، انسان کی اگر ایک انگلی ٹوٹ جائے وہ اس انگلی سے کام نہیں کرے گا. باقی انگلیاں پروردگار نے دی ہے، کام ہو سکتا ہے. لیکن اگر پسلی ٹوٹ جائے نا تو سانس آتی بھی ہے تو درد ہوتا ہے، سانس جاتی بھی ہے تو درد ہوتا ہے. وہ بی بی اسی درد کے ساتھ تھی. آخری دن آیا، نہ جانے ایک ہاتھ سے اپنی پسلیوں کو سنبھالا ہوگا، ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیا ہوگا، اور لیتے لیتے اس مقام پر پہنچی. اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، بچوں کے کپڑوں کو دھویا، بچوں کو ایک ایک کر کے بلایا، بچوں کو نہلایا. اسماء بنت امیس کہتی ہے کہ بی بی آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ یہ کام انجام کیوں دے رہی ہے؟ کہ میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ جب میں چلے جاؤں تو میرے بچوں کو میری کمی محسوس نہ ہو. میں کہوں گا اے بی بی آپ اگر دنیا سے چلے گئی، آپ کے بچے جب دروازے سے داخل ہوں گے تو پہلا سوال کریں گے ہماری ماں کہاں ہے؟ جب ہم دربار میں آتے، جب ہم گھر کے اندر آتے تھے ہماری ماں ہمیں سینے سے لگاتی تھی، ہماری ماں ہمیں سلام کرتی تھی، ہماری ماں ہمیں بٹھاتی تھی. میری ماں کہاں چلے گئی؟ ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. شہزادی نے اس طریقے سے اپنے بچوں کا خیال کیا، اور خیال کرنے کے بعد جب علی مرتضیٰ قریب تشریف لائے فرمایا کہ یا علی تمہیں معلوم ہے ابھی ابھی خواب میں میرے بابا آئے تھے، فرما رہے تھے بیٹی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، اب کچھ ہی دیر کے بعد مجھ سے ملنے والی ہے.
سیدہ تو خوش ہو گئی، لیکن یہ جملے سننے کے بعد علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اے بنت رسول میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، میرا انتظار بھی جلدی ختم ہو جائے، میں صبر کو مزید برداشت نہ کر سکوں گا۔ نہج البلاغہ میں شاہ فرماتے ہیں صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، میں نے ایسا صبر کیا ہے کہ آنکھوں میں کانٹے تھے، میرے حلق میں ہڈی تھی، جب میں آنکھیں کھول کر دیکھتا تھا مجھے ایک سیاہ دروازہ نظر آتا تھا، میں جب دیکھتا تھا مجھے یتیم بچے دکھائی دیتے تھے، اور جب میں کچھ بولنا چاہتا تھا میں بول نہیں پاتا تھا، میں کس کو مصائب سیدہ بیان کروں؟ بس علی مرتضیٰ نے کہا اے بی بی آپ کی طبیعت آج بحال محسوس ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، میں مسجد سے فوراً آتا ہوں۔ میرے مولا مسجد کی طرف روانہ ہوئے، بی بی نے اسما سے کہا اے اسما میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہی ہوں، جب تک ان آیتوں کی آواز تیرے کانوں تک آتی رہے سمجھ لینا میں زندہ ہوں، اور جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا اب میں دنیا میں نہیں رہی۔ اسما کہتی ہے میں پوری توجہ کے ساتھ سیدہ کی تلاوت کو سن رہی تھی۔ عزادارو جب میں بھی گفتگو کرتا ہوں نا، گفتگو کے درمیان سانس لیتا ہوں، اے بی بی تو نے قرآن کیسے پڑھا ہو؟ ہر سانس میں تکلیف ہوئی ہوگی، اور قرآن کی آیتیں پڑھتے پڑھتے وہ وقت آیا، اسما کہتی ہے میں نے سنا کہ آواز بند ہو گئی، دوڑتی ہوئی سیدہ کے حجرے میں داخل ہوئی، اے فاطمہ اے بنت رسول کیا ہوا؟ مجھے کوئی جواب نہ ملا، ایسے لگا میرے سامنے تاریکی جا گئی، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے حسنین کریمین کو ڈھونڈ کے لے گئے، میں نے کہا کہ اماں کی خبر لیجئے، حسنین ماں کی طرف بڑھے، میں نے کسی اور کو بھیجا جا کر علی کو بتاؤ فاطمہ اس دنیا میں نہیں رہی، کوئی گیا علی کو مسجد میں جا کر بتاتا ہے۔ روایت کا جملہ یہ ہے فَوَقَعَ عَلِيٌّ عَلَى وَجْهِ عَلَى الْأَرْضِ، جیسے ہی علی نے فاطمہ کی شہادت کی خبر سنی، علی زمین کے بل زمین پر گرے، منہ کے بل زمین پر گرے۔ آیت اللہ وحید خراسانی کے جملہ سنیے گا، آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں وہ علی جس کو بڑا بڑے سے بڑا پہلوان بھی نہ گرا سکا، جس کو مرحب و انتر بھی نہ گرا سکے، عمر بن عبدود بھی نہ گرا سکا، اس علی کو فاطمہ کی خبر شہادت نے زمین بوس کر دیا۔ وہ علی پھر اٹھتا ہے، 2 قدم چلتا ہے پھر گرتا ہے، پھر اٹھتے ہیں پھر 2 قدم چلتے ہیں گرتے ہیں۔ مجھے یہ منظر یا مدینہ میں نظر آیا یا مجھے کربلا میں نظر آیا۔ مدینہ میں علی اٹھتے تھے گرتے تھے، کربلا میں حسین اکبر کے لاشے پر پہنچے، اٹھتے تھے گرتے تھے پھر اٹھتے تھے گرتے تھے، کہتے تھے اکبر آواز دو تیرے باپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اجرکم علی اللہ۔ کچھ اور جملے میں آپ کی خدمت پیش کروں گا، اندازہ ہو غربت سیدہ کیا ہے۔ علی مرتضیٰ لاش زہرا پر پہنچے، وصیت نامہ نکالا تو کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن پہنانا، مجھے رات میں دفن کرنا، اور ان کو میرے جنازے میں آنے کی اطلاع نہ دینا جنہوں نے مجھ پر ظلم ڈھایا تھا۔ پھر فرمانے لگی اے علی قیامت تک آنے والے بچوں کو میرا سلام کہنا، وَقْرَ عَلَى وُلْدِيَ السَّلَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک آنے والے میرے بچوں کو میرا سلام کہتے رہنا۔ اے سادات کرام ذرا اپنی ماں کے سلام کا جواب دیجئے گا۔ جواب کیسی ہوتا ہے؟ ہائے سیدہ، ہائے ہماری مادر گرامی جس کو رات کی تاریکی میں دفنایا جائے گا۔ لیکن میں کہوں گا اے سیدہ سارے مصائب کے باوجود علی جیسا آپ کے پاس موجود تھا جس نے شہادت کے فوراً بعد آپ کو سپرد لحد کر دیا، لیکن آپ کا غریب حسین جب اس دنیا سے جائے گا لاشا بے گور و کفن زمین پر پڑا رہے گا، ورثہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوگی، حسین کا لاشا 3 دن تک پڑا رہا۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔